بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی انفق ينفق علیک متفق علیہ۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق جل شانہ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، فرمایا گیا ینفق علیک، یعنی تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اور اس جیسے قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو خدا تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا کر دیتا ہے، کہ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے، یا تو دنیا میں یا پھر اس کے وفات پانے کے بعد، یا دونوں ہی جگہ۔ بہرحال مطلب یہ ہوا کہ اے آدم کی اولاد، تم دنیا کے فانی مال کو میری راہ میں خرچ کرو تاکہ میں آخرت میں تمہیں ہمیشہ رہنے والی چیزیں عطا فرماؤں۔ تو اس میں مال کو خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو وہ ہم پر بھی خرچ کیا جائے گا، یعنی اس میں برکت ہوگی۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کون سا عمل بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عملوں کو بہترین کہا، یعنی سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ بعض جگہ آپ نے کسی دوسرے اعمال کے بارے میں بتایا، یعنی جب آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل بہتر ہے تو آپ نے پھر اس کے بارے میں فرمایا۔ یہاں پہ سوال ہے ای الاسلام خیر، یعنی اسلام کا کون سا عمل سب سے افضل اور بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کے جواب مختلف لوگوں کو عطا فرمائے۔ تو اس کا ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب آپ سائل کو دیکھتے کہ اس میں اس چیز کی کمی ہے تو آپ اسی حساب سے اس کو جواب دیتے، اور کبھی یہ کہ زمانے کے حساب سے، یعنی جنگ کا زمانہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہترین عمل جنگ کرنا ہے، فقر کی حالت ہوتی تو خرچ کرنے کے بارے میں فرماتے، تو اس طرح حالت کے اعتبار یعنی زمانے کے حالت کے اعتبار سے فرماتے۔ بہرحال یہاں پہ فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، تطعم الطعام یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو اس پر صحابہ کرام نے بہت زیادہ عمل کیا۔ بعض اوقات خود کھانے کو ضرورت ہوتی لیکن اپنے اوپر دوسروں کو فوق رکھتے، دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتے اور ان کو اپنا کھانا کھلا دیتے، بلکہ اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا بھی۔ تو صحابہ نے اس پر بہت عمل کیا۔ اور دوسرا تقرأ السلام علی من عرفت، یعنی سلام کرو ہر شخص کو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ جیسے کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب انسان صرف ان کو ہی سلام کرے گا جس کو وہ جانتے ہیں، یعنی قیامت کی علامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا۔ جیسے کہ آج کل یہ رواج پڑ گیا ہے کہ جان پہچان والوں کو سلام کیا جاتا ہے اور جن سے کوئی جان پہچان نہیں ہوتی انہیں سلام نہیں کرتے، تو یہ غلط طریقہ ہے، غلط رواج ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اسی طرح خرچ کریں، چاہے وہ کھانے میں خرچ ہو یا کسی اور نیک راستے میں، تو خرچ کرنا سیکھیں، لوگوں پر اپنا مال خرچ کریں، کیونکہ یہ مال در حقیقت اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے راستے میں یہ خرچ ہو تب یہ بہتر مال بنے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 خصلة اعلاها منیحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخلہ اللہ بها الجنہ، رواہ البخاری۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ دودھ دینے والے جانور کا عطیہ دینا ہے
جو شخص بھی ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت اور ان پر کیے ہوئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا تو حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وقد سبق بیان ھذا الحدیث فی باب بیان کثرت ترک الخیر، اور اس حدیث کا باب بیان کثرت ترک الخیر میں گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 خصلتیں یعنی 40 خصلتیں یا عادتیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں سے ایک بہترین جو خصلت ہے وہ یہ ہے کہ کسی جانور کو کسی کو اس طور پہ دے دینا کہ تم اس سے دودھ وغیرہ کا فائدہ حاصل کر لو، اس لیے کہ منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو صرف دودھ یا اون لینے کے لیے کسی کو عطیے کے طور پر دے دے کہ وہ چند دن اس سے فائدہ اٹھا لے پھر اسے واپس کر دے، تو یہ بہترین خصلت ہے۔ اور ایک جگہ اس کو 40 حسنہ، خصلتن کی جگہ حسنہ کا لفظ آیا ہے کہ 40 نیکیاں ہیں۔ تو اب یہ 40 خصلتیں یا حسنات یا خصلات جو ہیں یہ کون سی ہیں، یہ 40 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ تو یہاں پر اس کے نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مبہم ہی رکھا ہے، اور بعض علماء نے ان 40 خصلتوں کو اپنے اپنے ذوق سے ذکر کیا۔ بہرحال وہ ان کی اپنی ہی تشریحیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واضح طور پر بیان نہیں فرمایا۔ مگر ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات اس میں بتائی، اس میں بیان فرمائی کہ اس میں ہر خیر کی خصلت آ جاتی ہے، اس لیے اس کو شمار نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک اچھی خصلت اس میں شامل ہونے کا احتمال ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مبہم فرمایا، متعین نہیں فرمایا۔ تو اشارہ اس میں یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے وہ اسی خصلت میں آ جائے اور پھر اس خصلت میں آنے کی وجہ سے یعنی ان 40 خصائل میں آنے کی وجہ سے انسان اس کی نیکی کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو متعین نہیں فرمایا، یعنی ہر اچھی چیز، اچھی عادت جو ہے وہ نیکی میں ہے، اور ہر نیکی جو ہے جیسے کہ دوسری جگہ پر ہے کہ ہر نیکی انسان کو جنت پر لے جانے والی ہے۔ بہرحال یہاں پہ بھی ایک طرح سے خرچ کرنے کا یا کسی کو دینے کی فضیلت بیان کی گئی کہ کوئی شخص اگر اپنے جانور کو کسی دوسرے شخص کے پاس دے دے جو ضرورت مند ہو کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر لے، تو یہ بہت نیکی کی بات ہے۔ تو یہاں پر بھی کسی پر دوسرے پر خرچ کرنے ہی کی ترغیب دی گئی۔ وعن ابی امامۃ سدی بن عجلان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انکا ان تبذل الفضل خیر لکا وان تمسک شر لکا ولا تلام علی کفاف وابدأ بمن تعول والید العلیا خیر من الید السفلی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو ضرورت سے زائد مال خرچ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا۔ تجھے بقدر ضرورت روکنے پر تو ملامت نہیں، اور مال خرچ کرنے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے، یہ باب ناصرہ ینصرو سے بھی آتا ہے اور سامعہ یسمعو سے بھی، اور اس کا مصدر فضلن، اور اس کا ترجمہ ہے باقی رہنا یا زائد ہونا۔ اس حدیث کی تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہ حدیث باب انفاق فی وجوہ الخیر میں بیان کی جا چکی تھی، لیکن چونکہ اس حدیث کی مناسبت اس باب سے بھی ہے اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کر دیا۔ تو اس میں بھی خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور اس میں یہ بتایا اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا، خرچ کرنے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار دینے والوں میں ہو، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور لینے والوں میں شمار نہ ہو، حتی الامکان سوال کرنے سے بچتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والوں میں سے نہ بنائے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ ولقد جاءہ رجل فاعطاہ غنما بین جبلین
فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبس إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر کوئی سوال کیا جاتا تو آپ اس کو ضرور عطا فرماتے. چنانچہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے پاس 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں اسے دے دیں. وہ آدمی اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا اے میری قوم اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا. یقیناً ایک آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرتا کہ اسلام اسے دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا. اس حدیث میں بھی خرچ کرنے کی دیکھیں اہمیت کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، اور شروع میں جب کوئی شخص آتا اور وہ دنیا کے لالچ کی وجہ سے اسلام کو قبول کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی مال عطا فرما دیتے. پھر وہ اس کو آپ کے قریب رہنے کا موقع ملتا، مسلمانوں کے پاس رہنے کا موقع ملتا. پہلے تو وہ اوپر سے اسلام لاتا، لیکن بعد میں یہ نو مسلم شخص اتنا پکا مسلمان ہو جاتا کہ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اسلام ہوتا. تو یہ شخص بھی نو مسلم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پختہ کرنے کے لیے جو ہے اسے مال دیا. تو پہلے اس کو پختہ کرنے کے لیے جسے تالیف القلوب کہا جاتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جانا جائز تھا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ اس کو ختم کر دیا. تو اب کسی کو دین میں پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں. اگر کسی نے دیا تو وہ دوبارہ زکوٰۃ عطا کرے گا. بہرحال اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مسلم شخص کو کتنا زیادہ مال عطا فرما دیا. تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ مال جو ہے اس کو جوڑ کر نہ رکھیں. اور دیکھیں آپ نے اس کو عطا فرمایا تو اس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا. کیونکہ جو شخص اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے مال اللہ نے دیا ہے، نہ کہ میری اپنی کسی وجہ سے میں نے یہ حاصل کیا. تو جب اللہ پر یقین ہوتا ہے تو خرچ کرنے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، بلکہ انسان اس کو بلا جھجک خرچ کرتا ہے کہ جس اللہ نے آج دیا وہ اللہ مجھے کل بھی عطا کر دے گا. تو مال خرچ کرنا جو ہے یہ اس آدمی کی صفت ہے جس کو اللہ پر کامل یقین ہو. وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما فقلت یا رسول اللہ لغیر هؤلاء كانوا احق به منهم قال انهم خيروني ان يسألوني بالفحش او يبخلوني ولست بباخل. رواہ مسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ زیادہ حقدار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے میرے بارے میں 2 باتوں میں سے ایک نہ ایک اختیار کر کے مجھے مجبور کر دیا. یا تو مجھ سے سختی سے سوال کرتے بس مجھے ان کو دینا پڑتا، یا یہ مجھے بخیل قرار دیتے حالانکہ میں بخل کرنے والا نہیں ہوں. اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے سختی سے سوال کرتے، یعنی یہ مجھ سے بار بار کہتے یا مانگتے، یا پھر یہ کہ وہ یبخلونی یعنی وہ مجھے بخیل سمجھتے. تو آپ نے اس وجہ سے ان کو عطا فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان 9 مسلموں کا بیان ہے جو مسلمان تو ہو گئے مگر ابھی تک رسالت کا ان کو علم ہی نہیں ہوا. اصلاح علمی اور 9 مسلم ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ ان کو کچھ دیں. نیز اس حدیث میں آپ کے اخلاق کریمانہ کا بھی ذکر ہے کہ ان سختیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض نہیں ہوئے
بلکہ ان کی تالیف قلوب کا خیال رکھتے ہوئے ان کو مال عطا فرما دیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اصرار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بھی کبھی غیر مستحق کو عطا فرما دیتے تھے، یعنی تالیف قلوب وغیرہ کے لیے، یا خود پتہ بھی ہوتا لیکن اس کے اصرار کی وجہ سے اس کا وہ بہت زیادہ چمٹنے والا ہوتا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتے تھے۔ تو ان سے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی کہ بعض اوقات کوئی ایسا شخص مانگ رہا ہو جو اگرچہ اتنا زیادہ حقدار نہیں ہے لیکن تب بھی ہم اس کو عطا فرما دیں گے، بعض اوقات اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے۔ وَأَنْ جُبَيْرٍ بن مطعم رضی اللہ عنہ قال انہ قال بینما ہوا یسیر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقفلہ من حنین فعالفہ الاعراب یسألونہ حتی اضطرہ الی سامرہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ غزوہ حنین سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند دیہاتی لوگ آپ سے چمٹ گئے، آپ سے کچھ مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی طرف سہارا لینے پر مجبور کر دیا۔ فخاطفت رداءہ فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطونی ردائی فلو کان لی عدد هذه الازاہ نعما لقسمته بینکم ثم لا تجدون بخیلا ولا کذابا ولا جبانا مقفلہ ای فی حال رجوعہ وسمر شجر اذا شجر لہ شوک۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی انہوں نے چھین لی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمانے لگے میری چادر تو مجھے واپس کر دو۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں یقیناً انہیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ جھوٹا، نہ بزدل۔ مقفلہ واپسی آتے ہوئے، سامورا ایک قسم کا درخت ہے، اذاہو خاردار درخت کو کہتے ہیں۔ اس حدیث میں غزوہ حنین کے بارے میں بتایا گیا۔ غزوہ حنین 8 ہجری کو پیش آیا تھا۔ تو غزوہ حنین کا مختصر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین شوال میں 8 ہجری کو 12,000 جان باز صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حنین میں پہنچے۔ یہ جنگ ہوئی، ابتدا میں تو مسلمانوں کو شکست ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے تو آپ کی برکت سے کچھ اور مسلمان واپس آ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کا لشکر غالب آ گیا۔ دشمنوں کے 70 آدمی مارے گئے، 6,000 قید ہوئے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی مال غنیمت میں ملی۔ تو اس غزوے میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ اس میں فرمایا کہ انہوں نے، یعنی وہ جو دیہاتی لوگ تھے یا نو مسلم دیہاتی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا اور فرمایا حتی اضطروہ الی سامرہ، یہاں تک کہ آپ مجبور ہو گئے کھکر کے درخت سے جا لگے۔ تو اس میں آپ کے اخلاق کریمانہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر و حلم کے ساتھ دیہاتیوں کی سختی کو برداشت کیا اور زبان سے ایک جملہ بھی نہ کہا۔ آپ نے فرمایا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، یعنی میں اس کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں اس کو تمہارے، یعنی اس قدر مال ہوتا کہ جتنے کے کیکر کے جنگلی درخت ہیں تب بھی میں اس کو اپنے پاس نہ رکھتا بلکہ اس کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حاکم وقت اور امیر وقت کے اندر بخل اور بزدلی اور خوف نہیں ہونا چاہیے، یہ مذموم عادات ہیں تو ان کو ان عادات سے بچنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا لا تجدونی، کہ نہ تم مجھے پاؤ گے بخیل ولا کذاب ولا جبان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ اپنے تعریف کے جملے فرمائے۔ تو ان جملوں سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ کبھی کبھار تحدیث بن نعمت کے طور پر اپنی اچھی عادات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں بخیل نہیں ہوں، تو یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر فرمایا، یہ فخر اور ریا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنے میں اس قدر
دلیری کرنی چاہیے، اس قدر بہادری کرنی چاہیے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اتنا مال ہوتا تو تم مجھے بخیل نہ پاتے، میں سارے کا سارا اس کو خرچ کر دیتا۔ تو یہاں پر بھی مال کو خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی، اہمیت معلوم ہوئی۔ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مال کی اہمیت اپنے دل میں نہ بٹھائیں، بلکہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارا جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی نے ہمیں عطا کرنا ہے، اور یہ ہمارا مال اللہ ہی کے راستے میں خرچ ہو تو اس سے ہمیں اس مال سے فائدہ پہنچے گا اگر ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں مال کی محبت نہ ہو، ہم اس کو ضرورت کے طور پہ رکھیں، اور ہمارے پاس جو اپنی ضرورتوں سے زائد مال ہو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے دریغ خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔